السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہم سب کے مہمان میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، پاکستان کی جو ثقافت ہے اور جو ہمارا کلچر ہے وہ اتنا رچ ہے، اتنا کچھ ہے اس میں، ہر صوبے کی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، آرٹ ہے، کرافٹس ہیں، لکڑی کا سامان ہے، پینٹنگز ہیں، بہت کچھ ہے جو بہت رچ بناتا ہے ہمارے پاکستانی کلچر کو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے جائیں تاکہ پورے دنیا میں یہ بات پھیل سکے کہ پاکستان کا کلچر کتنا رچ ہے اور کتنا خوبصورت ہے۔ یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ بہت سے ممالک میں ہمارا جو آرٹ ہے وہ پہلے سے ہی بہت مشہور ہے اور لوگ بہت اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو آج جو ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت سے ڈائیورس اینڈیورز ہیں، ان کے بہت سے ڈائیورس کام کرتی ہیں، اور اس میں سے ایک ان کا ٹرک آرٹ کی پینٹنگ کا بھی ہے۔ تو ان سے ملتے ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں ہماری آج کی مہمان فرح رانی کو۔ بہت مہربانی سونائی سبجو۔ سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم سب ٹی وی نے مجھے ادھر بلایا، اور میڈم نازیہ آپ نے مجھے جہاں بلایا، اٹس آنر فار می۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ فرح رانی ممبر اسلام آباد فورن ویمنز ایسوسی ایشن ہے، وائس پریزیڈنٹ آل پاکستان چائنا فرینڈشپ ایسوسی ایشن ہے، اور چیف ایگزیکٹو ہیں ہیریٹیج ٹرک آرٹ کی۔ تو فرح، سب سے پہلے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ممبر ہیں فورن ویمنز ایسوسی ایشن کی، یہ کب سے ہیں؟ جی، یہ اسلام آباد فورن وومن ایسوسی ایشن 1995 میں بنی، اور میں 2000 سے ممبر ہوں۔ اور جو ہمارا مین آبجیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں ہیں یا جتنے فارنرس ہیں انہیں اویئرنیس ہو پاکستان کے بارے میں، اور ہمارا سافٹ امیج پروموٹ ہو۔ اور یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو فورن آفس پہ اور جتنے ایمبیسیز ہیں وہ ان سے اویئرنیس انہیں ہے، اور یہ یعنی بڑا صاف و شفاف پلیٹ فارم ہے۔ تو یہ آٹومیٹیکلی ان کے ممبر ہو جاتے ہیں جتنے بھی فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں، ایمبیسی کا سٹاف ہوتا ہے جو فورنرز ہوتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں یا ان کو ممبرشپ لینی پڑتی ہے؟ ممبرشپ تو بہرحال لینی پڑتی ہے، پر وہ انہیں پرویلیج ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو ممبرس ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پاکستانی ممبرز بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں، پر وہ والے ممبرس جو انٹروڈیوسڈ بائی دا ڈپلومیٹس اور دا فورن آفس۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے جتنی ایمبیسیز ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جتنے ممبرس ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم میں اپنی ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں۔ فار ایگزامپل انڈونیشیا ہے تو وہ اپنے فوڈس کا بازار سجاتا ہے، پھر وہ بتاتی ہے اس طرح ڈشز بنتی ہیں، یا اپنے ڈریسز ہیں ان کے جو پرنٹس ہیں، اپنے کلچر کو انٹروڈیوس ہر ایک کرواتے اپنا ہیں۔ کلچر انٹروڈیوس۔ اچھا، ونڈرفل۔ ماں سوائے جو یو ایس اے والے ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر نہیں اتنے آتے، ادروائز اور تو سب ہی بڑے خوشی سے، سعودیز بڑے اچھی طرح مناتے ہیں۔ اور پھر ہمارا سالانہ چیریٹی ایونٹ ہوتا ہے، منتھلی تو ہوتا ہی ہوتا ہے ایونٹ، سالانہ ہوتا ہے، اور وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہے ود دا اسپانسرشپ آف آلموسٹ سرینا ہوٹلس۔ بولانی صاحب دیتے ہیں، اور پھر جتنے اچھی بزنس مین ہیں وہ بھی اس میں دیتے ہیں اسپانسرشپ۔ تو وہ ہوتا سب جو بھی ہے وہ نان پروفیٹیبل اور فار چیریٹی ہوتا ہے۔ اچھا، تو چیریٹی کے لیے بھی کوئی آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہر مہینے یا ہر دفعہ کا جو ایونٹ ہے وہ اب چیریٹی کس کو جائے گی؟ جی، اسی طرح ہوتا ہے ہر مہینے جو بھی ہے۔ فار ایگزامپل بری امام میں تعلیمی ادارہ ہے، ادھر جو نادار بچے ہیں انہیں دیتے ہیں، یا سم ٹائمز ہینڈ پمپس تعلیمی اداروں میں واٹر ہینڈ پمپس انسٹالیشن ہوتی ہے، اس طرح سے۔ تو وہ پوری کمیٹی ہوگی آپ کی جو ڈیسائیڈ کرتی ہوگی کہ اس دفعہ کہاں جانا ہے۔ اچھا، ونڈرفل، ٹھیک۔ تو ابھی ان کو پھر کوئی پاکستان کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، ٹرپس وغیرہ بھی آرگنائز کرتے ہیں ان کے، کہیں باہر لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، ڈیو ٹو سرٹن سیکیورٹی ریسٹرکشنز بائی دا فورن آفس۔ تو ادروائز پہلے تو یہ سارے ایونٹ ایمبیسیز میں ہوتے تھے۔ اچھا اچھا۔ اور جب ایمبیسیز میں ہوتے تھے ان میں ممبرشپ فیس بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو جب سے یہ پھر معاملات سارے
اس طرح والے اٹھے ہیں. تو اب ہمارا آفس ہے, سینٹر ہے, افوا سینٹر جنا سپر F7 میں, تو اب میجورٹی ایکٹیویٹیز ادھر ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن اب تو خیر شکر ہے خدا کا کہ اب ہماری فوج نے کافی یہ انسرجنسیز اور اس طرح کے ٹیررزم کو ختم کیا ہے. الحمدللہ اب ہمارے یہاں ٹیررزم نہیں ہے, نارملسی کی طرف بس آ رہے یہ ہیں. ہے بعض میڈیا پازیٹیو ہیں اور بعض جو ہے وہ نیگیٹیو ہے. دیٹس وائی ادروائز جو فارنر ادھر آتے ہیں, جتنے ڈپلومیٹ سے آپ پوچھ لیں, وہ بولتے ہیں جب ہم سنتے ہیں ہماری اسلام آباد میں ہمیں اسائنمنٹ ملی ہے تو ہم روتے ہیں, پر جب ادھر آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمیں میڈیا غلط بتا رہا ہے باہر والا, اور ادھر سے جاتے ہوئے بھی وہ روتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ جائیں. ہاں, یہ تو مجھے پتا ہے. سعودی ایمبیسڈر مسٹر عبدالعزیز غدیر وہ لٹرلی روتے رہے, اور انہوں نے نواز شریف سے کہا بہت بھی. بولا جی میں نہیں جانا چاہتا. اچھا. پر انفارچونیٹلی اس ٹائم ہمارے پرائم منسٹر صاحب انہیں دوسرے سعودی پسند تھے جو اس ٹائم پہلے ادھر رہے ہیں, اور یہ چیف منسٹر تھے نواز شریف صاحب. اچھا اچھا. تو وہ انہیں بلانا چاہتے تھے, مسٹر اسیری کو. وہ بھی یہاں بہت پاپولر رہے ہیں اور اب لبنان میں ایمبیسڈر رہے ہیں. تو وہ بھی جو سعودی بھی ادھر سے جاتے روتے ہیں, رومینین بھی جو بھی ہے. میں تو جن سے ملی ہوں وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بس ہر کارنر پہ ایک بندوق والا بندہ کھڑا ہوگا, یہاں پہ لوٹ مار ہو رہی ہوگی, اچھا سڑکیں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہوگا. آتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں, کہتے ہیں اتنا خوبصورت ہے اسلام آباد. اور وہ یہ بھی حیران اور ہوتے ہیں جاتے ہوئے تو لٹرلی میں نے ہر جو خاتون کو تو اسپیشلی روتے ہوئے کہ یہاں جو عیاشی ہم نے کی, جتنے بڑے گھروں میں رہے, جو ہمیں میڈز ملی, ڈرائیورز ملے, اتنی اسسٹنس ملی پاکستانیوں کی, اور ہم انہیں بہت عزت دیتے ہیں. سچی بات ہے, ایز اے نیشن پاکستان جتنی رسپیکٹ دیتا ہے, خلوص کے ساتھ ہم ان سے ملتے ہیں ہمیشہ. تو یہ اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی پازیٹیو بات ہمارا ہے کہ وہ اتنا اچھا امیج لے کے واپس جاتے ہیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ابھی آپ ہیں وائس پریزیڈنٹ آل پاکستان چائنا فرینڈشپ ایسوسی ایشن کی بھی, تو اس کے تحت آپ تو کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ اس طرح ہے, اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارے وفود چائنا جاتے ہیں اور چائنا والے ادھر آتے ہیں. مین جو ہمارا اس میں تھیم ہے, جو آبجیکٹو ہے, وہ یہ ہے ہمارے ریلیشنس آپس میں بڑھے, کلچرل اور سوشل, اکنامک, فائنینشیل, اور ہمارے تعلیمی بہت اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں اسکالرشپس ملے ہیں, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام. جی ٹرو. اسی طرح ہمارے بزنس مین ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے بزنس مین ادھر آ رہے ہیں. اب آپ نظر ڈالیں تو اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ جہاں میں رہتی ہوں F8 میں, میرے پڑوس میں دائیں بائیں تمام ہی چائنیز ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی نظر آ رہا ہے آج کل. تو اس لحاظ سے, اور اس پلیٹ فارم میں یہ ہے ہمیں جو چائنا والے ہمیں اتنی سپورٹ دے رہے ہیں. ہماری چائنا سے دوستی ایسی ہے جیسے جو سمندر سے زیادہ ڈیپ اور آسمانوں سے زیادہ بلند اور بہت میٹھی پرخلوص. بالکل ایسا. تو اس پلیٹ فارم میں ہمیں مزید ایسے آپشنس مل رہے ہیں جو ہماری فرینڈشپ مزید بڑھے. اور کتنے ممبرز ہیں اس کے؟ مور دین 400. اچھا اچھا اچھا. تو ریگولر میٹنگز آپ کی ہوتی ہیں یا منتھلی ہے؟ میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ تو یہ میرا دوسرا سال ہے, پر آن دا پلیٹ فارم آف فارن وومن ایسوسی ایشن میں 2015 میں میری سلیکشن ہوئی. چائنا میرا وزٹ تھا, اور پھر 2016 میں آن وومن امپاورمنٹ میں, اور الحمدللہ ادھر 18 اسٹیٹ سے وومن آئی ہوئی تھی جو سب منسٹرل لیول اور MNAs منسٹر یہ وہ تھی. پر جو عزت پاکستان کو ادھر ملی وہ بیانڈ مائی ایکسپیکٹیشن. اچھا, یہ تو بہت. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے, میں نے اپنی اسپیچ میں سٹارٹ لیا وومن امپاورمنٹ میں ہے, تو جو جتنی امپاورمنٹ اسلام ہمیں دیتا ہے, تو میں نے سٹارٹ لیا حضرت خدیجہ سے, حضرت عائشہ سے. اور مجھے بہت افسوس ہے ایران اور مسلم جو اسٹیٹس تھیں انہوں نے الزبتھ ٹیلر اور میڈونا وغیرہ سے سٹارٹ لیا. یہ مجھے بہت برا محسوس ہوا اس پلیٹ فارم پر. ویمن امپاورمنٹ تو نہیں, وہ تو ویسے ہی کلچر اور میوزک اور آرٹس میں ہے. ہاں, تو وہ مجھے اس بات پر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, جو میری ڈیوٹی تھی میں نے بول دی. بہت اچھا کیا. اور دوسری بات یہ ہے
پہلی بات تو یہ ہے جتنا اعزاز آپ کو ملتا ہے پھر آپ جواب دہ بھی اتنے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. یہ سوچ پہلے ہونی چاہیے، اور الحمدللہ بس میں پورا اس میں جاری اچھا، ہوتا. تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک کویسچن میرا ہمیشہ سے ہے کہ چائنا سے اتنی دوستی اور اتنا سامان اب چائنا سے آ رہا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اب چائنا سے جو مال آتا ہے، جو سامان گڈز آ رہے ہیں، وہ معیاری نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا، ہمارے پیرنٹس کا زمانہ تھا، کہ جو چائنا کی چیزیں آتی تھیں وہ اس قدر معیاری کڑھائیاں، اس قدر خوبصورت حسین سینریز یا کپڑے، جو بھی چیز آتی تھی، مٹیریل آتا تھا، پرلز آتے تھے، جولری آتی تھی، معیاری ہوتی تھی. اب وہ معیار کیوں گھٹتا جا رہا ہے؟ گھٹ کیا جا کیا رہا ہے؟ گھٹ چکا ہے. اور مذاق ہی ایک بن گیا ہے نا کہ اچھا چائنا کی چیز ہوگی تو کتنے دن چلے گی. یہی ہے نا ایک عام فہم. وائی از دس؟ ایکچولی ہم پاکستان غریبوں میں شمار ہوتے ہیں، غریب ممالک میں. میں جب سعودیہ جاتی ہوں ادھر میڈ ان چائنا چیز ادھر سے بہت بہتر ہے، پرفیکٹ نہیں، ادھر سے بہتر. اور وہی آپ جب یو ایس اے میں جاتے ہیں تو وہ چیز ایسے پرفیکٹ ملتی ہے آپ سوچتے ہیں یہ میڈ ان چائنا ہے ہی نہیں. تو اس طرح ہے، جس طرح ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے اس جیسی وہ چیز بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہماری اب پاپولیشن میجورٹی غریب ہے، تو اسی حساب سے ادھر جو ریٹیلر ہول سیلر ہے، جو بھی وہ جو بزنس مین ہے، وہ ایسا آرڈر دیتے ہیں جو اسی چیز میں بنے. ادروائز آپ چائنا جائیں تو بہت ایکسپینسو ہے، بہت ایکسپینسو ہے. اور مجھے جو ہمیں چائنیز چیزیں ادھر فیبرک اچھا مل جاتا ہے بہت سستا، ادھر ہمیں ڈھونڈنے میں بھی میں وہ اچھا ہمارے لیے اسپیشلی بن، کیونکہ جو چیزیں یاد ہیں مجھے کہ والدین کے زمانے میں ان کے جو فرینڈس تھے، ایمبیسڈرز تھے، چائنا میں رہ کر آئے، کیا وہ لاجواب چیزیں، وہ لاجواب آرٹ کی چیزیں، بڑی بڑی اسکرینز اور یہ اور وہ لیمپس، اور وہ تو اب نظر ہی نہیں آتے. یہاں تو ہمیں کہیں نہیں مل سکتے. یہاں نہیں، یہاں تو وہی جو مخصوص ڈیمانڈ بھیج دی جاتی ہے ادھر سے ادھر سے آ جاتا ہے. تو اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ آپ مطلب جب آپ ہیں وائس پریزیڈنٹ اس ایسی ایسوسیشن کی، تو کچھ ہم کر نہیں سکتے کہ ہم کچھ ایسی مہم چلائیں کہ کچھ اچھی کوالٹی کی چیزیں بھی آئیں؟ کیونکہ چائنا تو ایک طریقے سے ہم نے ایک مذاق ہی بنا لیا نا اس کو، جب اتنا پیارا ہمارا دوست ملک ہے اس کی چیز کو مذاق بنا لیا. تو کیسے اس میں کچھ رد و بدل آ سکتی ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح چائنا نے اب ادھر چائنا سینٹر بنایا ہوا ہے، پی این سی اے میں پورا فلور لیا ہوا ہے، ادھر ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. تو چائنا میں جتنے صوبے ہیں اس صوبے سے جتنے آرٹسٹ ہیں، چاہے وہ برتنوں پر آرٹ ہے، فریمز پر ہے، فیبرک پر ہے، وہ اپنے اپنے صوبے سے لاتے ہیں. اور آنیسٹلی وہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے. پھر اس ٹائم ہم چاہتے ہیں جی ہم میڈ ان پاکستان چیز لے لیں، اور ایسا بھی ہے ہم میڈ ان چائنا چیز پہنتے ہیں ادھر سے لی ہوئی، اور ہمیں وہ اتنی سستی ملتی ہے جنا سپر سے. پر چائنیز ہمیں پوچھتے ہیں جی ہمیں تو یہ چائنا میں نظر نہیں آئی. تو وجہ یہ ہے وہ سیدھا انڈسٹریل ایریا سے چیز ادھر ہاں وہ ایکسپورٹ ہی ہو جاتی ہے، سیدھے آرڈر گیا، لوگوں نے بنایا اور یہاں بھیج دیا. یہی، اور اب پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. جی چائنا تو سچی بات ہے. اور یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے جو چائنا ہماری سپورٹ پر ہے. بالکل. اس لیے ادروائز یو ایس اے سے جس طرح بیچ میں ہماری جو بھی پالیسیز ہے جو بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا ہے. چائنا ایٹ لیسٹ ہمارے بیک پر ہے. ہاں، جو بھی وہاں پہ رد و بدل ہو، ان کی گورنمنٹ میں آئے جائے، ان کی دوستی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ قائم رہی اور ہماری ان کے ساتھ. تو کیسا پایا آپ نے ان کو ملنے جلنے میں، ان کی خواتین کو، لوگوں کو چائنا میں کیسے ہیں؟ سچی بات ہے، جب میرے 3 وزٹ ہوئے چائنا میں، جو چائنیز پیپل اتنی محبت سے ملتے ہیں. زبان پر بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہمارے تو وفد تھے، ہمارے ساتھ 4 انٹرپریٹرز تھیں، تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوا. ادروائز زبان سے بغیر تو ہمیں تو نیون سائن پڑھنا بھی، وہ بھی سب تمام ہوٹل میں چائنیز، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ چیز جو وہی بتاتے رہے. تو ویسے وہ اتنے محنتی ہیں
اور یہی وجہ ہے ادھر آپ بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی جہاں خواتین چل رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے نہ تو نظر والا چشمہ پہنا ہوتا ہے اور نہ اسٹرک سوٹی لی ہوتی ہے، سارا دن پیدل چلتے رہتے ہیں اور اتنے محنتی ہیں. ہم چاہتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں جی ہماری دوستی بڑی مضبوط ہے، یہ ہمیں چاہیے جو اچھی چیزیں ہاں، وہ ہم چائنا والوں سے لیں، جو محنت ہے ان میں اور جو ٹائم پنکچوئلٹی ان پر ختم ہے، اور وہ ہمارے میں مائنس ہے، محنت بھی اور یہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں ہمارے بھی تو سیزن جو پولیٹیشنز تھے، وہ زمانہ تھا جب پاکستان بنا تھا، تو تب وہی نہ کہ نہ تو کوئی مڈ سلنگنگ تھی، نہ کوئی اس طرح کی ارسپانسبل بیہیویئرز تھے، نہ کوئی اتنے بڑے غبن اور بیمانیاں سامنے آ رہی تھیں. جو ہمارے پہلے پولیٹیشنز تھے صاف ستھری زندگی گزار کے گئے. صحیح بات. ایک انگلی اب بھی آج کی دنیا میں بھی ہم ان پہ نہیں اٹھا سکتے. اس ٹائم والے سب محب وطن، بہت زیادہ. اب جو بندے اتنی پولیٹیشنز اتنی اپنی وہ پیسے دیتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں، اتنے آپ محب وطن ہیں. میرا ان سے سوال ہے، تو آپ جس ایریے سے امیدوار ہیں آپ ادھر یہ الیکشن سے پہلے جائیں، وہی پیسہ ان پر خرچے، ان جو بچے ہیں انہیں تعلیم دلوائیں، ہسپتال بنوائیں، بنسبت الیکشن آئے تو میں نے یہ بنانا ہے اور وہ بنانا ہے. یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے اور سب کو پتہ بھی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نہیں پتہ. مسئلہ سارے پاکستانی قوم کے ساتھ اب یہ ایک اور المیہ ہے کہ اب ہم جیسے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی کروا رہے ہیں، اگر سرویز وغیرہ جب پوچھتے ہیں بھئی کس کو آپ ووٹ دیں گے، بھئی انہی کو دیں گے. بھئی انہی کی بیمانیاں تو آپ کے سامنے ہیں، تو نہیں جی پھر کیا کریں، پھر کس کو دیں. تو ایک المیہ ایک طرف سے یہ ہے عوام کو کہ دیں کس کو، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ انہی پہ دوبارہ اعتبار کرے چلے جا رہے ہیں. تو مطلب ہمارے مسائل کہیں پہ نا آگے بھی الیکشن کے بعد ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ ختم اور حل ہوتے بھی حل نظر بھی نہیں نہیں ہوتے نظر آ رہے. اور انہی دنوں میں ہمارے نیبرز میں بعض پولیٹیشنز رہتے ہیں اور وہ امیدوار ہیں اپنی اپنی پارٹی سے، ملنے آ رہے ہیں جو پورا سال پچھلے ٹینیور میں ملنے بھی نہیں آئے دیکھا بھی نہیں نیبرز کچھ. میں، بس اب ملنے بھی آ رہے ہیں اور عید ملن پارٹی پر بھی بلا رہے ہیں اور فلانے پر بھی. ہاں ووٹ جو چاہیے تو یہی ہے. فرح اب ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. اسٹے ود اس ناظرین، ول بی رائٹ بیک. جی السلام علیکم. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے ہم سب ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ مل کے، اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ یہ ویب ٹی وی چینل ہے جو کہ ان ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جس کو ابھی بڑا کم ٹچ کیا گیا ہے گا. آج ہم نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، SDGs کی بات کی ہے، ای پاکستان کی بات کی ہے، سائبر سیکورٹی کی بات کی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایسے ٹیلی ویژن جو ویب کے اوپر ہے. دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پل ٹیکنالوجی، ایک ہوتی ہے پش ٹیکنالوجی. یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگ پش کر کے جب چاہے دیکھ سکتے ہیں گے. یہ جو ہمارے ٹیلی ویژن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے اوپر جب وہ پروگرام چلے گا لوگ ان کو جب ہی دیکھ سکتے ہیں، یا اگر وہ اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں تو اس کی بینڈ وڈتھ بہت زیادہ ہوتی ہے گی. میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ اپنے پروگرامس کو ایسی لو بینڈ وڈتھ کے اوپر رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر بھی، اور ہم اپنے اس کے سینٹر کے ذریعے بھی چاہیں گے کہ لوگ ان پروگرامس کو دیکھیں اور اس سے پھر وہ حاصل کریں. میری تمام امیدیں آپ کے ساتھ ہیں. آئی ریئلی پرے ٹو گاڈ آلمائٹی کہ اس چیز کو آپ کو ترقی ملے، اور ای پاکستان کی ٹیم اس سلسلے میں جو بھی آپ کے ساتھ کلیبریشن کر سکتی ہے اس کے لیے موجود ہوں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہم سب کے مہمان پہ فرح رانی، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان چائنا فرینڈشپ ایسوسی ایشن کی بھی. تو ہم چائنا کے متعلق تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی ثقافت کیسی ہے، کتنے محنتی ہیں، اور ان کی اچھائیاں ہم کیوں نہیں اپناتے. تو فرح یہ بتائیے کہ ہم ایک بڑے لیول پہ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ ایک فیئر یا کوئی میلہ یا کچھ اس طرح کا لگایا جائے جہاں پہ ہم ان کے جو وینڈرز ہیں یا جو آرٹسنز ہیں فار دیٹ میٹر، آرٹسنز آئیں یہاں پہ اور ایک ہمارے لیے ایک جگہ، ہم بڑی جگہ کریں جہاں پہ ماسز جا سکیں، عام آدمی جا سکے. کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے، دیکھیں ایک انڈسٹریل فیئر کا زمانہ تھا، عام آدمی بھی جا کے انجوائے کرتا تھا. اب وہ سب کچھ سیکیورٹی کی وجہ سے بند ہوا، مینا بازار، میلے سب ختم ہو گئے، تو لوگوں کے پاس ریکریشن کے لیے کچھ نہیں رہ گیا.
اور پرابلم فون نے مزید بڑھا دی, فیملی یونٹ بھی بریک کر دی. تو اب نہ تو کہیں جانے کی جگہیں ہیں اور نہ ہی کچھ کرنے کے لیے بچا ہے کہ صرف آپ کھاتے رہیں, ریسٹورینٹس کھل رہے ہیں, آپ کھانا کھائیں اور اس کے بعد اپنا فون پکڑیں اور یہ بتائیں کہ میں آج کہاں کھانا کھا کے آیا ہوں, سیلفی بنائیں. تو اس طرح کے کیوں آپ لوگ نہیں اب سٹارٹ کر رہے کہ ہمارا ان کو بلایا جائے؟ چائنا نے ہمیں پوری آپشن دی. انہوں نے جو پی این سی اے میں اپنا فلور بنایا ہے, 4th فلور میں آفس بنایا ہے, ایڈیٹوریم بنایا ہے, وہ پھر جتنے اپنے ایونٹس اس طرح والے جو ایگزیبیشنز وغیرہ ہیں, جو آرٹسٹ ہیں وہ بلاتے ہیں. اور مگر فرح یہ کامن مین کو نہیں پتا. اب کامن مین کو یہ نہیں پتا کہ پی این سی کے 4th فلور پہ آرٹسنز ان کے موجود ہیں اور یہ چیزیں ہیں, یہ ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں. جیسے میں ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا پڑوسی ملک میں جانے کا, تو وہاں پہ ان کے یہاں بڑا ایک اچھا مجھے لگا کہ وہ 3 مہینے یا 4 مہینے کے لیے اپنے ہر پروونس کے آرٹسن کو بلاتے ہیں. بہت بڑی جگہ ہے, بہت وسیع, اس میں چھوٹی چھوٹی ہٹس سی بنائی ہوئی ہیں جس میں وہ آرٹسنس کو وہ دے دیتے ہیں اور وہ وہیں پہ اپنی چیزیں بنا رہے ہیں, پینٹ کر رہے ہیں, جو بھی ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں وہیں پہ بیٹھ کے. ان کو آئی تھنک 4 مہینے کے لیے یہاں پہ رہائش وہ دیتے ہیں اور ان کو اس میں ممبرشپ دے کے ان کی چیزیں وہ بیچیں اور جو ان کا پروفٹ ہے, آئی ڈونٹ نو اس کا کیا سلسلہ تھا, بٹ وہ ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم تھا کہ اس میں مطلب چند دنوں میں پورے ملک کے کلچر کو دیکھنے کا موقع مل گیا. اس طرح کا اگر کچھ ہو نا کہ ہمارا بھی ہو اس میں اور ان کا بھی ہو, اور یہ ایک ریوالونگ ہوتا رہے کہ ان کے لوگ آتے رہیں اور ایک ہی جگہ پہ آپ میلہ وہ کنٹینیوسلی چلتا رہے, آرٹسنس چینج ہوتے رہیں. یہ اصل بات ہے. جب تک آپ کو سے سپورٹ نہ ملے تو یہ پھر ہمارے پلیٹ فارم پر پاسبل. تو کہاں پہ رکاوٹ ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی سجیسٹ کیا؟ ادھر فیوریٹزم, پہلی بات تو فیوریٹزم بہت ہے, جو پھر اداروں میں بڑی آپس میں وہ ہے پاورز کے سلسلے. جب سے یہ 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے تو بہت رولے ہیں, یعنی پی این سی ہے وہ اپنی منمانی میں ہے, منسٹری آف ہیریٹیج ہے تو اس طرح آپس میں وہ چیز تھی جو ہونی چاہیے, سنکرونائز ہیں لوگ, ورثہ ہے اس طرح. پھر دوسری بات ہے ہماری ایمبیسیز جو ابراڈ میں, یعنی اب ہماری ایمبیسی جو چائنا میں ہے, انہیں چاہیے وہ بلائیں آرٹیزین اور ادھر ایونٹ ایسے ہو. اب میری بھی پاس ہم اتنے انہیں پرپوزلس دیتے ہیں, وہ بولتے ہیں جی ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں, فنڈس بے تحاشا ہوتے ہیں. بس یہ بات ہے آنے جانے میں اپنے وہ ٹیے بناتے رہتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ایمانداری بیسک جو چیز آ رہی ہے نا بار بار, وہ یہی ہے کہ اوور دا ایئر 70 سالوں میں جو ہم چینج دیکھ رہے ہیں وہ یہی رہا کہ ایک تو نیشنلزم, پیٹریوٹزم ختم ہوا 100%. اور ایمانداری بالکل ہی زمین بوس ہو گئی. اگر آپ کسی کے بارے میں بتائیں نا کہ وہ ایماندار ہے تو انسان چونک جاتا ہے کہ اچھا سیریسلی وہ ایماندار ہے. وہ بڑا ڈاؤٹ اسے اس پر ہوتا ہے کہ ایماندار ہے, بڑا وہ چیز ہے, اپریسیشن نہیں نظر آتی ہے اس میں. مطلب اب پہلے ہوتا تھا کہ کوئی رشوت لے رہا ہے یا تو وہ چھپا کے لیتا تھا کہ بھئی پتہ نہ لگ جائے کہ میں یہ لے رہا ہوں, خاندان میں بھی کسی کو نہ پتہ چلے. اب تو کھلے عام ہے یہ اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سب بےمانی کا پیسہ ہے, لیکن اللہ جانے کہ یہ پھر کیا میں بولوں, اب کچھ کہیں گے تو برا ہو جائے گا. لیکن ہم اگر اپنے کو اچھا مسلمان کہنا چاہتے ہیں اور اسلامک اسٹیٹ کے باشندے کہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی یہ ٹریٹس کو بدلنا پڑے گا, کیونکہ ہم لوگ میرے خیال میں قرآن و سنت پہ چل تو رہے نہیں ہیں, تو برائے نام ہی رہ گئے ہم, اب کہنے کو ہیں. ہمیں دراصل اسلام ریڈی میڈ ملا ہے. ہم بالفرض اسلام میں آتے اس ٹائم تو پھر ہماری اور تھی, ہمیں بنا بنایا ملا, ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے اسلام جس طرح آیا ہے اور جو تعلیمات ہے. تو اور جب تک ہمیں صحیح ہم حدیث سے حوالہ نہ لیں تو پھر ہر چیز میں ہمیں حلال حرام بھی ختم ہو گیا ہے. مطلب کچھ عجیب سی ویلیوز ہو گئی ہیں جس کو واپس لانے میں میرے خیال میں اب مزید 70 سال لگ جائیں گے. میرا تو نہیں خیال وہ واپس بھی آئے. اللہ ہی رحم کرنے والا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. اب ہم چلیں آپ کے اس بہت انٹرسٹنگ ہیریٹیج
ٹرک آرٹ کی طرف چلتے ہیں جس کی آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. تو یہ آپ کو کہاں سے خیال آیا اور یہ کب آپ نے اسٹارٹ کیا؟ یہ مجھے خیال اس طرح آیا جی، پہلی بات یہ میں فلنتھراپسٹ بھی ہوں، پر اس پلیٹ فارمز پر جو میرے پہلے ہیں فارن وومن ایسوسیشن اور چائنا پلیٹ فارم، میں نے اس پر میں نے یہ نیور آئی یوزڈ اٹ آئی ایم فلنتھراپسٹ، نہیں، وہ پھر بندہ بدنام ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے آپ بانٹیں تو بڑھتا ہے. پہلی بات یہ آپ آزما لیں بالکل اور ایسے سوچ، اور ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی. تو میں ہاسپٹلس میں جاتی ہوں، جو غریب نظر آتے ہیں، پھر ان کی ہسٹری لیتی ہوں، جو ان کو سورسز چاہیے ہوں جو اپنے پاس مہیا ہو ان میں سے. اور پھر اسی طرح ذہنی معذور بچوں کا ادارہ ہے حسن اکیڈمی، میں اس میں چیئر پرسن ہوں، صرف والنٹیرلی میں انہیں فائنینشیل ہیلپ دیتی ہوں. تو اس میں بعض بچے جو معذور ہیں یا مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے، سلو ہیں، تو ان کے والدین بڑے پریشان اور انہیں بڑے فائنینشیل ایشوز، اور بعض پھر جو ان کے فیملی ممبر جو صحیح ہیں، تو پھر ان میں سے میں نے ڈھونڈا تو بعض مجھے بھی آرٹ سے تھا اور بعضوں کو میں نے یہ پھر آرٹ بتایا. تو اس طرح یہ 5 سال پہلے میرا یہ ہوا اسٹیبلش. میری ایگزیبیشن ہوئی ہے بیسٹ ویسٹرن ہوٹل اسلام آباد میں، 2 دفعہ سرینا میں، اسلام آباد فارن وومن کے پلیٹ فارم پر. اسی طرح چائنا سینٹر میں PNC میں ہفتہ میری ایگزیبیشن رہی ہے، پھر ڈفرینٹ ایمبیسیز میں رہی ہے. ریسنٹلی نیو ایئرپورٹ پر میرا پروجیکٹ ہے. اسی طرح US ایمبیسی کے ساتھ میرے ہیں پروجیکٹ. اور اب ریسنٹلی جرمن ایمبیسڈر نے اپنی کار مجھے دی ہے اور وہ نیکسٹ ہفتے میں نے انہیں دے دینی ہے، وہ آخری مراحل پر ہے. اچھا، پینٹ ہو رہی ہے جی. اچھا. تو میں چاہتی ہوں اب جب ایکسیلنسی میرے ساتھ، اور جب میں انہیں ہینڈ اوور وہ کروں تو اس ٹائم بھی میرے ساتھ PTV اور PTV ورلڈ وغیرہ سارے تیار ہیں جی، ہم نے جانا ہے. اور وہ ایونٹ آپ نے ہم سب TV کا نام نہیں لیا، PTV کا نام لیا. دراصل آپ سب سے پہلے آئیں جی، میں آئی ول لیٹ یو نو ضرور دی آئیں گے ڈیٹ جناب، انشاءاللہ. ضرور آئیں گے، بالکل آئیں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کی چیز اور آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کہیں جا رہی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی فخر کا ایک مقام ہے. اور ہمارے پینٹ میں ہمارے آرٹ ورک میں بہت ڈفرینس ہے جو بازار میں اویلیبل ہے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، بعضوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، بڑوں نے یعنی بچے ساتھ لیے لال پیلے نیلے. بالکل. ہاں، یہ آرٹ میں آپ اپنی امیجنیشن بھی بتائیں، ساتھ ساری ڈیٹیلز ڈپکٹ ہوں، اینیمل ہے، برڈ ہے، سینری، وٹ سو ایور. آرٹسٹ مائنڈ بھی اس میں نظر آنا چاہیے. تو الحمدللہ ایئرپورٹ والا میرا پروجیکٹ بہت اچھا رہا. پھر اور بھی جو بھی اپنا آرڈر دیتا ہے، اور وہ میں الحمدللہ پورے اترتے ہیں اس معیار پر. بس یہ ادھر اس پروفیشن میں منوپلی ہے اور مجھے ابھی پذیرائی نہیں ملی. اچھا، اس میں بھی منوپلی ہے کہ لوگ روکتے ہیں. جی جی. اور مگر پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں کہ اتنے ڈپلومیٹس یہ صرف اسلام آباد کی حد تک، اور میرا اپنا پلیٹ فارم جو یہ ممبر اسلام آباد فارم. ورنہ سچی بات ہے اتنے اسپانسرز ہیں، یعنی آپ نیوز چینلز والے اتنے اسپانسرز ہیں، پھر پیپسی، 7 بہت بگ کارپوریٹس ہیں. میں نے تو وہ چاہیں تو. اور میری اب خواہش ہے جو بھی آزادی پر میری ایگزیبیشن باہر ہو، پر اس سلسلے میں مجھے اطلاعات و نشریات کی منسٹری سے یا فارن آفس سے اسپانسر چاہیے جو پھر ہاں لے کے جائے. تو آپ کے جو آرڈرز ہیں زیادہ تر ابھی یہاں ڈپلومیٹک انکلیو سے ہیں، اور لوکل کتنے ہیں؟ لوکل نہیں. تو پھر سیل کا کیا ہے؟ آپ کی آؤٹ لیٹ ہے یہاں پہ؟ یہ میرے ریزیڈنس ایفیٹ میں میرا ڈسپلے سینٹر ہے. اور رہی سیل تو یہ نان پروفیٹیبل ہے، اور یہ میرا پیشن ہے. تو آپ کا جو مطلب سیل پرائس ہے وہ مارکیٹ سے کم ہے؟ بہت کم. ٹھیک ہے. اور آرڈرز آپ لوگ کتنے دنوں میں ڈیلیور، لائک یہ گاڑی کو لے لیتے ہیں تو گاڑی کتنے عرصے میں آپ نے کی؟ ایکچولی اس ٹائم رمضان تھا
اور میں نے پھر ان سے معذرت بولی، میں رمضان میں اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی، ذرا پرفیکٹ ہو چیز اور فالتو ٹائم میں ہو، اور رمضان میں پھر اور بھی تراویحاں پڑھنا، یہ مہینہ ہوتا ہے جس میں ہماری انویسٹمنٹ اللہ میاں سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو میں نہیں چاہتی دنیاوی پروفٹ میں ہم یہ انویسٹمنٹ بھول جائیں، تو اس لیے میں نے یہ عید سے بات سٹارٹ لیا. تو یہ آلموسٹ 15 دن میں. 15 دن میں؟ اچھا، ویری گڈ. اچھا تو آرٹسٹ 15 دن میں ایکچولی ہم 10 دن میں بنا دیں. اچھا، بالفرض پوری گاڑی ہو. کون سی ہے؟ فوکسی. اچھا فوکسی. پر انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ دی جو ہائی لائٹڈ ایریا ہے، اس طرح بارڈر لائن آپ اس میں بنائیں، اور آپ اپنا بتائیں جو آپ میں ہے ہنر. تو پھر ہم نے بولا ہم نے ٹائم لینا ہے، تو اب وہ اتنی سی لائن میں ہم نے آنیسٹ ٹو اللہ آپ اس پر نظر ڈالیں تو 35 امیجز ہم نے بنائے ہیں، اور ایکسیلنسی بھی ہو گیا نا. جی اس میں 35 اینیملس، ٹرانسپورٹ، سینریز، ایوری تھنگ. اور میں چیلنج دیتی ہوں اس سے سستا اور اتنا بہترین نہیں، وہ تو لاجواب ہے آپ کا کام. ناظرین ہمارے پاس ڈسپلے میں کچھ چیزیں رکھی ہیں، اور ہم آپ کو اس کے پروگرام کے آخر میں بھی فوٹیج دکھائیں گے جس میں ان تمام چیزوں کی ہم نے کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کی تصویریں بنائی ہیں. تو بہت خوبصورت کام ہے اور بہت ہی باریک ہے اور نفاست سے ہوا ہے، کیونکہ بہت اچھا، کوئی ایک لائن بھی نا ادھر سے ادھر نہیں ہے، پرفیکٹ. تو آپ کے آرٹسٹ کون ہیں؟ یہ لوکل ہیں؟ جی لوکل ہیں. 5 میرے پاس آرٹسٹ ہیں، جس میں سے 2 تو سینئر موسٹ ہیں. اور ہاں آپ نے بولا پاکستانی، ہاں میں جامعہ مسجد ہے شہر میں، اس پر میرا آرٹ ورک ہو رہا ہے، اس کے چھت پر، اور وہ مغلیہ سٹائل والا جو ہے، تو وہ تو چیز اور ہے. جس طرح بادشاہی مسجد میں یا وزیر خان مسجد میں، تو اس طرح بہت زبردست ہے. وہ ٹیم جائے چھت پر نظر ڈالے جو، تو پھر ادھر تو وہ پاسبل نہیں. بالکل بالکل. تو یہ جو آپ کے آرٹسٹ ہیں جو سینئر ہوں گے وہ تو پھر مطلب شروع سے اسی آرٹ میں ہوں گے نا، ٹرک آرٹ میں ہوں گے. جی obvious. ہاں. تو پھر اب نئے لوگوں کی ٹریننگ کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح آپ نئے لوگوں کو سکھاتے ہیں یہ؟ اول تو نئے بندے اتنا آنا نہیں چاہتے، اچھا. اور وہ بس اپنا ذہن اس طرح نہیں استعمال میں، دراصل اس میں پیسہ نہیں ہے نا اتنا. اچھا ٹھیک ٹھیک. آپ اس غربت کے دور میں اور اتنی جب سارا سلسلہ جا رہا ہے تو اس آرٹ میں پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے آرٹسٹ اس میں اتنے آتے بھی نہیں. نہیں تو ویسے کیوں نہیں ہے؟ مطلب یہ تو اتنا آج کل اتنا ٹرینڈی ہے، ہر کوئی اس کو خرید رہا ہے، تو کیوں نہیں یہاں نہیں پاکستان میں؟ اچھا اپنے لوگ زیادہ نہیں اس کو سراہ رہے. اچھا اچھا ٹھیک. تو اس کے جو پینٹس ہیں یہ کوئی اسپیشل پینٹس ہوتے ہیں؟ یہ جو مشہور فرمز ہیں پینٹس والی، ان کے سنتھیٹک وہی پینٹس ہیں. اچھا اس میں کچھ خاص نہیں، کچھ ایسا نہیں ہوتا، بس ایکسپرٹیز ہے پینٹنگ کی. صحیح بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے پاس رکھا ہے اور یہ بھی آپ کے ایک آرڈر کا ہے، تو یہ کتنی دیر میں ہوا یہ پینٹ؟ 1 ڈے میں. اچھا بہت اچھا. تو یہ جو آرٹ اگر آپ نے کوئی چیز اپروو کرنی ہے، بنتا ہے میرا فرنیچر جو ہے اچھا وہ بہت ڈیمانڈنگ ہے اس سلسلے میں. فار ایگزامپل اب میری ایگزیبیشن میں چیئر تھی اور ٹیبل تھا. اچھا. اور وہ بھی ہمارے پلیٹ فارم پر ایگزیبیشن سرینا میں آئی تو میں نے ساتھ لے لی، حالانکہ وہ آرڈر تھا، نارویجین ڈپلومیٹس نے دیا ہوا تھا. تو سیکٹری ہیریٹیج آئے تو انہوں نے بولا مجھے یہ بہت پسند ہے آپ، تو میں نے انہیں بتایا اٹ از آلریڈی سولڈ آؤٹ. تو یہ میں ویسے لے آئی، میں ویسے بنا دوں گی آپ کو بعد میں. تو فرنیچر پر بھی یہ. تو کیا کیا بناتے ہیں آپ؟ ہم میری جو آپشن ہوتی ہے چوائس وہ یہ ہے، جو چیز آپ کو چاہیے ہم اس پر بنا دیں. جوتوں پر، ڈریسز پر، اسکارف، ڈریسز پہ بھی ہے؟ واو اچھا. اور ہر چیز پر، یوٹینسلس پر، فرنیچر پر، والس پر، ڈورز پر.
अच्छा, तो कोई इसकी खास सरफेस होने की जरूरत नहीं है? सरफेस मस्ट है। नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी मीडियम है, वुड है या कोई भी मेटल है, वुड पर, स्टील पर हम इतना नहीं बनाते, सिल्वर स्टील मिक्स पर बना लेते हैं, आयरन शीट्स पर बनाते हैं, वुडन पर बनाते हैं। आपका ये क्या मटेरियल होगा? ये मेटल है, ये मेटल होगा। अच्छा, एनामल मेटल। एनामल मेटल, अच्छा, जो पीले से रंग का वो जो आता है एनामल वाला नॉर्मल, अच्छा वो वाला है ये। पर ये पीला नहीं है, बट सोएवर चाहे सफेद सिल्वर सब पर स्टील पर इतना ठहरता नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है। ओके, स्टील पर आप बना लेते हैं, पर आप ले लें और फिर वो बाद में चलता नहीं है। अच्छा, तो हम ऐसी चीज पर बनाते हैं जो चले भी, और ये बहुत रीजनेबल हम बनाते हैं, हमारा ऐसा। ठीक है फरा, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, तो नाजरीन ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। Assalamu alaikum. This is Hassan Mohammed and I am working at Sunny Trust as a motivational speaker and a social worker, and I am the co-founder of the community The Buzz Myth. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है हम सब टीवी चैनल के साथ, एंड इट्स प्रिटी ऑसम बिकॉज पहली दफ़ा मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं मीडिया के जो सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, जो सोशल वेल बीइंग पे काम कर रहे हैं, जो राइट्स पे काम करें। ये राइट्स बेस्ड चैनल है जो राइट्स पे काम कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख कर के ड्रग एडिक्शन को इन लोगों ने, इसकी ड्रग एडिक्शन की रिकवरी को प्रमोट किया इन लोगों ने बहुत आगे, और देख के बहुत अच्छा लगा कि मीडिया कहीं और भी काम करिए। नहीं तो सुनने में तो यही आया था कि मीडिया जहाँ कोई मसला हो वहाँ पर पहुँच जाती है, मगर यहाँ पर देखने में आया कि मीडिया यहाँ पर भी अपना रोल प्ले कर रही है, ड्रग एडिक्शन से निकलने में भी अपना रोल प्ले करिए, रिहैबिलिटेशंस में, हॉस्पिटल्स में, काउंसलिंग में, इस सब चीज़ों में अपना रोल प्ले करिए। तो मुझे लगता है कि इसको प्रमोट करना चाहिए और इनको मोटिवेट करना चाहिए कि ये काम अपना जारी रखें और इस चीज़ को आगे लेके बढ़ें। थैंक यू। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के मेहमान पे फराह रानी, और इनसे हम बात कर रहे हैं हेरिटेज ट्रक आर्ट के बारे में, जिसकी ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें अभी हम आपको प्रोग्राम के एंड पे दिखाएंगे जो इनके यहाँ तैयार होती हैं, पेंट होती हैं, और उसी सिलसिले में हम इनसे कुछ जानकारी ले रहे हैं। तो फराह, ये बताइए कि आपकी प्राइसेस वैसे क्या हैं? जैसे अगर आप फर्नीचर का कह रही हैं कि टेबल और अगर चेयर का एक बन रहा है सेट, तो क्या तकरीबन उसकी प्राइस है? मतलब अगर आपको दी जाती है, या आप वुड भी आपकी है, या वो चीज़ आपकी है? पहली बात तो ये, हर बंदा अपनी पसंद से फर्नीचर खरीदता है, तो मैं उनसे बोलती हूँ आप फर्नीचर खुद लें, ठीक है, पर लें आप सॉलिड। अच्छा। इसलिए फर्नीचर रोज़ रोज़ लिया भी नहीं जाता, और मैं ज़्यादातर रोज़वुड पर बनाती हूँ। और जो जहाँ तक प्राइसेस है, तो टेबल एंड चेयर बेहतरीन जो है वो 60,000 में आपका पेंट हो जाता है। रॉकिंग चेयर विद मटेरियल विद फर्नीचर प्राइस। अच्छा, विद फर्नीचर प्राइस है, ठीक है। 60,000, अगर आपको वेरी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। और अगर आपको पेंट करने के लिए दिया जाए, फर्नीचर अपना हो, तो की बता रही हैं आप? नहीं, विद मटेरियल विद फर्नीचर। अच्छा, अगर आपको दिया जाए, लाइक एक चेयर है, चलें अब हम उसको थोड़ा सा और वो शॉर्टन कर देते हैं कि एक डाइनिंग रूम की चेयर है, डाइनिंग चेयर है, उसको आप पेंट करते हैं, तो एक की क्या कॉस्ट आती है? बिल्कुल सीट वुडन हो, सीट ना हो वुडन, हम कहेंगे पाए करने और बैक करनी है, क्योंकि बैठ जाएंगे उसके ऊपर तो शायद क्या फायदा होगा। हाँ, फिर तो 4,000 में। फॉर एग्जांपल अब ये टेबल है, हाँ जी, मैं इससे मिसाल दे देती हूँ। अब ये टेबल सारा जो है हम आपको 10,000 में बना देते हैं। अच्छा। पेंट और डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से दे, सेलेक्ट कर सकते हैं आप। एक्सीलेंट, आप अपनी मर्जी से अच्छा। चाहे दे, अपना आइडिया दे दे। हम अपनी चीज़ बनाई हुई दोबारा ऑलमोस्ट नहीं बनाते हैं। और दूसरों की बनी हुई हमें फलाना बोले जी जी, तो हम साफ ना बोल। अच्छा। तो आपके यहाँ जो आपके आर्टिस्ट हैं वो डिजाइन कर रहे होते हैं खुद बैठ के? जी, जिस तरह शायरी में आमद होती है जी, तो इसी तरह हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग। अब मैं उन्हें बताती हूँ आपने ये बनाना है, और मेरे आइडिया पर वो नहीं उतरते, तो चाहे ये पूरा टेबल पे तैयार हो, हम दोबारा बनेगा। अच्छा, ठीक। तो ये तो बहुत अच्छा है। और बाकी चीज़ें जो आप कहें कि आपके जैसे घड़े हैं आपके बहुत खूबसूरत, तो उसकी क्या प्राइस है? वो 4,000,
स्मॉल जो इतना है, फिर 6000 इस तरह प्राइस, अच्छा, बढ़ती मैक्सिमम जाती है। 8000, मैक्सिमम 8 है। और बैट्स हैं आपके, क्रिकेट बैट्स हैं? 3000। बहुत, फॉर एग्जांपल अब ये ऑर्डर वाली चीज़ है, जी। तो ये अब 2000। अच्छा, वेरी वेरी रीजनेबल। और आप ये इसमें नजर मटेरियल डालें, उन्होंने दिया? 3 इसमें लॉइन बने हुए हैं। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अच्छा, ये और मटेरियल उन्होंने ये चीज़ खुद दी, अपना ये डब्बा बॉटल उन्होंने का दी? बॉक्स है। अच्छा, बॉटल का, ठीक है, ओके, गॉट इट। और ये जैसे आपकी चैनक है, जी जी, ये 500, बहुत स्मॉल खूबसूरत। 400 से 700 साइज पर डिपेंड। अच्छा, गजब की चीज़ें, बहुत अच्छा। तो इसमें और क्या आपने इनोवेशन क्या लेकर आई? मतलब जो चीज़ें ट्रक आर्ट में बन रही थी पहले, और आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया, तो आपकी ऐसी कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ आपने इंट्रोड्यूस कराई जो पहले नहीं थी? मैं तो ज्यादातर अब फैब्रिक पर, अच्छा। जो पहले इतना नहीं था। मैंने नहीं सुना फैब्रिक पे। अच्छा, नहीं, हाँ, मैंने पहली दफ़ा सुना। स्टॉल्स पर बनाए अच्छा, हैं, वो क्या रेशमी। प्राइस है उनकी? वो मटेरियल पर आपका ही मटेरियल? जी, और सिल्क उसमें पे आप? मटेरियल हमारा अपना। अच्छा, और वो इसी तरह कितने का है? कुशन्स हैं ठीक है, 2000। 2, अच्छा। और इसी तरह शूज़ हैं, अच्छा, वो 2500 में, जेंट्स लेडीज़ ठीक, जिस मर्जी स्टाइल वाली जूती हो, ठीक है। इट डजंट मैटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चाहे हाँ, समर तो कोई भी विंटर। हो सके, ठीक है। इसी तरह फिर मेजॉरिटी डिप्लोमेट्स जब बाहर जाते हैं तो बाज़ अपना फर्नीचर इधर बेच जाते हैं, या बाज़ ले जाना भी चाहते हो तो वो बोलते हैं जी हमारा ख्याल ये है जी हम ये 8 साथ ले जाएं और उधर दीवार पर हमारे साथ ये हो। अच्छा। तो हम फिर वुडन थिन शीट्स पर उन्हें बना देते हैं इस आर्ट से बॉर्डर, और जो सीनरी उन्हें चाहिए हो या जो चीज़। तो ये मेरा बहुत यूएसए वाले जितने भी जा रहे हैं वो इसी तरह मुझसे बनवा रहे हैं। अच्छा, मतलब वो पैनल्स बनवा लेते हैं हाँ जी, आपसे? अपना साइज दे देते हैं। अच्छा। और वो फिर मेजरमेंट्स दे देते हैं और हम फिर उन्हें बना देते हैं। अच्छा, फॉर अच्छा, एग्जांपल वो अब जा रहे हैं बाज, वो अपने साथ अपनी बार और ये वो चीज़ें ले जा रहे हैं, तो मेजरमेंट्स दे दिए हैं और हमने थिन शीट्स पर वो बना दिए, और वो वहाँ जाके उसको फिक्स कर लेंगे। और मैंने यही प्रपोजल हमारी जो एम्बेसी है उन्हें दिया, जापान एम्बेसी में। इधर जापान एम्बेसडर जो हैं और उनकी वाइफ, वो मेरे इस आर्ट पर जान देते हैं, और वो मुझे बोलते हैं जी हमने पाकिस्तान एम्बेसी जो उधर है उन्हें हम पर्सनली मिले एम्बेसडर से, और उनसे हमने बोला है आप इन्हें बुलाएं और इधर एग्जीबिशन हो। तो मैंने उन्हें बोला जी मुझे इस सिलसिले में उधर से कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। गलत बात है, कितनी गलत बात है। जबकि ये तो मौके ऐसे हैं कि यहाँ के अच्छे आर्ट, वही वाली बात मैं कह रही हूँ ना, जैसे चाइना का बहुत 10 नंबर क्वालिटी आ जाती है पाकिस्तान में तो चाइना का नाम ख़राब होता है। पाकिस्तान की भी आप गंदी क्वालिटी की चीज़ें बाहर भेजते हैं तो का नाम ख़राब होता है। जो अच्छे लोग हैं और जो एजुकेटेड लोग इस चीज़ में अब इसके मेयार को बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि एक बहुत ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं, इन लोगों को चाहिए, फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि बाहर ऐसे लोगों को इनवाइट करके उनको मौके दें, ताकि एक अच्छी और बेहतरीन जो चीज़ है ना, जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, वो बाहर जाके पता चले कि हम कितना आला बना रहे हैं। और उन्हें चाहिए ऐसा आर्ट, इधर फॉरेन ऑफिस में भी मुख्तलिफ डिस्प्ले पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ भी हो जो उन्हें पता चले ऐसे आर्टिस्ट इधर मौजूद है। अब मेरा वेस्पा है वो बहुत पॉपुलर है। अच्छा, और अभी भी लोग, अच्छा, बहुत मेरे पास ही। अच्छा अच्छा, सही। तो आपका अपने पसंदीदा कौन सी चीज़ है जिस पे आपने आज तक कभी ये ट्रक आर्ट किया? मैं ज़ाहिर बाहर सफ़र पर जाना होता है, हर साल उम्रे हज पर भी जाना होता है, अल्लाह बुला लेते हैं, तो मैं ज़्यादातर सूटकेसेस पर और पर्सेस पर मेरे। अच्छा, ये कितना वो है, ड्यूरेबल कितना है? मतलब 100% ड्यूरेबल। ट्रैवल बस में तो इसमें ये होना चाहिए होता है, बस आप फायर पर चीज़ ना चढ़ाएं, यानी बर्तन में, या फिर अदरवाइज तो ये बहुत ड्यूरेबल है। नहीं, बक्सों के लिए बताएं, जैसे आप कह रहे हैं ड्रैग बैग, मैंने आपका देखा बहुत खूबसूरत है, तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? क्योंकि सफ़र पे तो जो चीज़ चली जाए और खैर से मैं वो नेशनल वाले एयरलाइन पे बनाती हूँ चली जो जाए एयरलाइन के अंदर आप खुद ले जाए। हाँ, वो दूसरी वाली तो पटक पटक के हाँ, बड़ा दूसरी वाले पर नहीं, दूसरी वाले पर ये है फिर आप या सही तरह शीट्स पर रैप हो, वरना तो उन पर चलते चलते इस तरह
اچھا تو سوٹ کیس پہ اگر سوٹ کیس آپ کا ہوتا ہے یا ہم نے دینا ہوتا ہے, ہم اگر دے کے آپ سے پینٹ کرواتے ہیں, سافٹ ٹاپ ہے یا ہارڈ ٹاپ کا؟ ہارڈ ٹاپ. اور وہ کتنا کاسٹ کرے گا؟ بالفرض میرا اپنا ہے اور سب میرا ہے تو پھر 15,000. ٹھیک ہے. اور بالفرض آپ تھے تو پھر 10,000. اچھا پھر 10,000. ٹھیک, مطلب جو کاسٹ جتنے کا بھی میں نے سوٹ کیس لیا, آپ کی کاسٹ پینٹ کی سائز پر بھی ڈیپینڈ ہے. وہ تو بالفرض ظاہر ہے, ایئر لائن سوٹ کیس 8 بڑا to ہوگا. 10,000. ٹھیک ہو گیا. اور اٹ ڈیپینڈس. اب پرسوں مجھ سے رومانین امبیسڈر نے لیا ہے. اسی طرح یہ میری ڈپلومیٹس تو ظاہر جاتے ہی رہتے ہیں, تو یہ میری بہت یہ ہارڈ سیلنگ ہے آپ جی کی. ہارڈ سیلنگ. تو یہ جو ڈریگ بیگ ہے آپ کا, اگر آپ ہی کا ہے اور آپ نے پینٹ کیا, تو یہ کتنے کا ہے؟ 15,000. یہ 15 کا ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ یہ مجھے ڈفرینٹ لگا, ہٹ کے لگا. بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہے. اور اس سے زیادہ کیا پروموشن پاکستان کی کہ یہ چیز ہم لے کے جا رہے ہیں, تو یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے. اور میری فرینڈس جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں تو وہ تو یعنی اپنے پیج پر ادھر ادھر یہ, اور پھر وہ بتاتے ہیں جی سب بہت خوش ہوئے اور سب نے پسند کیا. نہیں یہ بات تو مانی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو آرٹسنز ہیں خوبصورت کام کرتے ہیں, بس کام کرانے والے پہ اب آپ پہ ہے نا, آپ ان سے یہ کام کروا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے آپ کا اپنا بھی برین ایسا ہو, آئیڈیا دے یہ چیز وہ چیز. بالکل. اور بالفرض آپ اسی طرح دیتے تو آپ جو اب ظاہر ہے جو اسٹیٹس ڈفرینس ہے غریب اور امیر بننے میں, تو وہ پھر آرٹ میں بھی بعض دفعہ نظر آتا ہے. آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ مل جل کے ہوتا ہے. وہی بات بس ہے, یہ ہے پذیرائی نہیں ہے ادھر اوپر والے لیول پر. پاکستان میں پذیرائی کسی کی بھی نہیں ہے جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ پرفارمنگ آرٹس ہے, چاہے وہ یہ والا دوسرا آپ کا ویژول آرٹس ہے, کوئی بھی آرٹ ہے نا, آپ خود دیکھ لیں. ہمارے بڑے بڑے سنگرز کو دنیا میں نام ملا, لیکن پاکستان میں وہ اتنی بیچارے دکھی موت مر کے چلے گئے اس دنیا سے. ہم نے نہ ان کی زندگی میں پوچھا, نہ اس کے بعد کبھی ان کو پوچھا, نہ ان کی میموری میں کوئی ایسا خاص کام کیا. نہیں ہے ہمارے یہاں اس چیز کو نا, ہماری ثقافت کو ہی پروموٹ کرنے کے لیے جو لوگ پیش ہیں, ان کی ہم قدر نہیں کرتے. اور انہوں نے ہم بہت ٹیڑھے ٹیڑھے ناموں سے بلاتے ہیں, بری باتوں سے بلاتے ہیں. یہ المیہ ہے اس معاشرے میں. اور ادھر ہمارے میں یہ ہمارے اسلام آباد میں یا پورے پاکستان میں اتنی NGOs ہیں, وہ اس طرف بہت تھوڑی ہے, اور فنڈز بے تحاشا ملتے ہیں. تو اس چیز میں بھی فنڈز ملے تو بہت آرٹس اینڈ کرافٹس پہ ایکچولی NGOs کا یہ نا کہ وہ کسی نہ کسی سیکٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اسی چیز کے لیے فنڈ ملتے ہیں, اور اس پر بھی استعمال ہو جائے تو بڑی بات ہے. نہیں کرتے ہیں, اچھی NGOs بھی ہیں, اچھی NGOs جو بہت, اب تو خیر آپ یہ دیکھ لینا کہ ابھی پریزنٹ ڈے میں جو NGOs ہیں وہ میرے خیال میں ساری چنیدہ اور چھانٹی کر کے سفٹنگ کے بعد ہی جو رہ گئی ہیں وہ اچھا ہی کام کر رہی ہیں, تبھی وہ سروائیو کر رہی ہیں. ادروائز جو تھی ٹھیک ہے فلائی بائی نائٹ تھیں, آج ہے. مسئلہ بھی یہ تھا نا کہ ہمارے پولیٹیشنز نے اتنے یہ بنائے ہوتے ہیں نا, ایسے ایسے لوپ ہولز نکالے ہوتے ہیں کہ رجسٹر کرا دیے, فنڈز اس میں لیتے گئے, خرچے کہیں اور ہوئے, اس میں وہ NGOs بھی بدنام ہوئی جو سچ مچ کام کر رہے ہیں. سچی بات ہے, جس طرح زلزلہ 2005 میں, اب آپ کو اس نے 2,000 دیے نا جس کلائنٹ نے, تو آپ نے اس کا پینٹ بھی لیا ہے, اس کا ڈبہ بھی پینٹ کیا, اور آرٹسٹ کو بھی پیسہ دیا, اور جو بھی پروفٹ یا نان پروفٹ میں ڈال رہے ہو اس کا, وہ آپ کے پاس اس کے علاوہ 1 روپیہ نہیں بچا ہوگا, کیونکہ اکاؤنٹیبل ہے, کیونکہ آپ دیانتداری سے کر رہے ہو. یہی NGO کا حال ہے, جب کوئی دیتا ہے نا کہ یہ ایک بچے کی تعلیم کے پیسے ہیں, تو اس بچے پہ ہی لگ رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ ہی نہیں ہے اور اسکول ہی نہیں ہے, تو وہ تو جیب میں جائے گا. اب آپ یہ سمجھو نا. اور ویسے بھی جو اب گزر گئی ہے ہماری ایک یہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت چلی گئی ہے PMLN کی, اس میں آپ یقین کریں کوئی فلاحی کام نہیں ہوتا, کوئی فلاحی کام نہیں ہوتا. اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے ایک بینر پہ چیف منسٹر پنجاب کی تصویر لگی ہوتی ہے. ہر ایک ٹریفک پہ جو ٹکٹ آپ سڑک پہ لے رہے ہو نا کہ 30 روپے کا ٹکٹ, اس پہ بھی ان کے یا ان کے بیٹے کی تصویر چھپی ہوگی, لیکن فلاحی کام کو وہ روک دیتے ہیں. NGOs نواز شریف دور میں, اور تو میں اتنا نہیں بولتی, صرف ٹورزم مسالے لے لیں. ہمارا ٹورزم اللہ تعالیٰ نے اتنی سیاحتی وہ جو ہے سائٹس ہے, پر ہمارے جو ٹورزم
इधर एमडी टूरिज्म है, वो जाहिल बंदा, फिल्मों में वो एक्स्ट्रा मैन जो हमारे टीडीसीपी वगैरह के पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज्म जो फेडरल है, जो फेडरल वो है। पंजाब जो फेडरल में एक्स्ट्रा मैन जो फिल्मों में सुल्तान रहे राही के साथ अच्छा। एक्स्ट्रा मैन था, और वो एमडी पीटीडीसी अभी हैं। अच्छा, और मैं नाम नहीं लेना चाहती, और उन्होंने यानी मुझे लाहौर जाना हुआ तो उधर बॉर्डर पर सरबनी थी, तो उधर जो पीटीडीसी का वो मोटेल था, मैं उधर पहुंची, जुमा था, मैंने सोचा चले नमाज पढ़ ले, लंच भी। तो मैं तो हैरान रह पड़ी, रूम में हमेशा अच्छे होटलों में वाइट शीट्स होती हैं जी जी बेडरूम्स, बिल्कुल। तो जनाब जी वो इस तरह महसूस हो जिस तरह पता नहीं जैसे विलेज में आए, प्रिंटेड चादर शीट बेड पर अलहदा, दूसरे पर अलहदा, एसी टूटा हुआ, जो वेटर है वो ऐसा, मैनेजर उधर, और पूरी फैमिली बीवी बच्चे रूम में, इतना वो बुरा हाल था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे एलेक्सी है, ये लाहौर की बात लाहौर है। जो बॉर्डर पर हमारा पीटीडीसी का सेटअप। अच्छा। इसी तरह अब ईद पर मैंने ईद चित्राल मनाई, और चित्राल पीटीडीसी में जाना हुआ मुझे। ठहरे तो हम CNW रेस्ट हाउस में थे, डिनर पर जब हम उधर पहुंचे तो मैं तो हैरान रह पड़ी, या अल्लाह ये पीटीडीसी चित्राल है, जालों से भरा हुआ, जहाँ बुफे टेबल पड़ा हुआ, ऊपर जाले, रोटियां जिस झाड़न में आई हैं, नैपकिन में, बस आप ना पूछे। मैं समझ सकती ये हूँ। क्योंकि अपनी जेबें भरने में ये सारे अदारे इधर से उधर बहुत सफर हुआ। लेकिन मुतमन्नी तो फिर से है ना कि वोट उन्हीं को दिया जाए, वादे वईद वहीं पर हैं, कौम को वही लोग नज़र आ रहे हैं, यही साहब होंगे या और वही साहबान हैं जो बेमानियाँ कर कर के पनप रहे हैं, और हमें फिर धौंस दी जा रही है जी आपका वोट बहुत महंगा है, आप इन्हीं लोगों को दोबारा दे दीजिए। अब मैंने जो अखबार में पढ़ा, जिस तरह बता रहे हैं नवाज शरीफ और उनकी बेटी के जो भी चल रहा सियासत वगैरह, तो ये साहब अब MD अब PTI में जा रहे हैं। ये PTDC के जो थे, हाँ, अब नवाज शरीफ के ये पुराने यार थे। इतने थे राइवेंडियन यार बोले, उधर जाती उम्रा में साथ ही वो बता रहे थे मेरा महल भी है, इस इनका तरह जी ये जो एक्स्ट्रा थे। जी। तो और बस तालीम जो इनकी कितनी? मैक्सिमम अंडर मैट्रिक जो भी आप समझ, अब अंडर मैट्रिक तो क्लास 1 भी होता है, तो मतलब अंडर ही, बहुत ही अंडर। बहुत ही अंडर। और वो उनको बना दिया गया क्योंकि वो इनके खास ये जो प्रॉब्लम्स है ना, और ये जो दयानतदारी की बातें हैं ना, ईमानदारी की, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। और इसी तरह GM मोटल्स जो बंदा नवाज शरीफ ने अपॉइंट हुए PTDC में, वो मजूर बंदा यानी PIA से आया है, और वो उसे होटल लाइन पता नहीं है। मज़ा तो तब टूरिज़्म में वो बंदा हो जिससे सियाहत भी पता हो और होटल मैनेजमेंट उससे आती हो। तो वो PIA से साहब आए हैं, और वो मजूर इतने हैं कि वो अब ये अल्लाह ताला से मजूरी है, पर ये मतलब नहीं आप भाई राइट इतना लूट ले। मैन, राइट जी। मैन फॉर द राइट प्लेस। Yes। ठीक है, मैं कहती हूँ ये माजूर हैं, तो इनको अगर ऐसी जगह पे तैनात करते जो मतलब माजूर लोगों का विंग है हॉस्पिटल में, जब आप तो ये वहाँ बता सकते हैं कि कितना अच्छा काम तो होना जब आप चाहिए। रिटायर हो ही पड़े हैं हाँ जी, PIA बिल्कुल। से, तो आप उसी मजदूरी में और टूरिज्म में आ रहे हैं, और आप इतने मजदूर हैं कि आप चेयर से खुद उठे भी ना, दूसरा बंदा उठाए, सूट पहनाए, तो बस तो इस तरह जिंदगी से बेजार होंगे बड़ी तो वो कैसे काम करेंगे? अब रिटायरमेंट तो किसी वजह से ही होती है ना, कि भैया वो इंसान इतना काम नहीं कर सकता। नहीं, फुल एज रिटायरमेंट हाँ, full, वही तो बस अब ये वाले हालात चलते रहे हैं, तो अदारे तो बहुत बुरे इदारे तो बहुत बुरे हाल से खसारे में हमारी टूरिज्म जो है। तो अब आप बताएं कि क्या आप तजवीज़ देती हैं कि आप जिस तरह ये कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या और होना चाहिए? इसमें तो यही है जी, हमारे फॉरेन ऑफिस और मिनिस्ट्रीज़ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज और इतलात व नशरियात, ये स्पॉन्सर दें और बाहर एग्जीबिशंस हो, जिस तरह योम आज़ादी आ रही है, तो और इसी तरह जितने अब इस्लामाबाद में अंडर पासेस हैं, इन्हें इस आर्ट से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, पिछले साल योम आज़ादी पर मुझे चेयरमैन CDA ने बुलाया, और उन्होंने मुझसे एस्टिमेट
بولا آپ نے اور میں نے پورا اسٹیمیٹ انہیں دیا below 1 million. اتنا سستا پورا انڈر پاس کے لیے. اچھا برج ٹرپ. ہاں تو پھر اب میں جواب نہیں دینا چاہتی جو پھر جب تک آپ نہیں آپ مٹھائی جواب کیوں نہیں دیتے ہاں تو دوسری سوال ہی نہیں آپ کا پروجیکٹ پاس ہو. اچھا چائے پانی مٹھائی اونچے خرچہ لیول والے، پانی. جی جی. اچھا اونچے لیول والے. سو انڈر 1 ملین پہ کیا چاہیے تھا ان کو؟ پہلے ہی آپ تو اتنا نامنل بتا رہی ہیں. بس یہی تو ہے. تو وہ آپ نے نہیں دیا ہوگا اور وہ پاس نہیں ہوا ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ باتیں میں خود یہی سنتی ہوں. اور آنیسٹلی الحمدللہ میں نے بتایا یہ میرا پیشن ہے، اس میں پیسہ نہیں ہے. میرے دادا خان بہادر تھے اور مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ مسلمانوں میں ہماری فیملی پری پارٹیشن سے جدھر ہے اسٹل ناؤ اچھا ادھر ہی وہی پراپرٹی ہماری پنڈی میں موسٹ پریشیس. اور قائد اعظم ادھر ٹھہرے. اچھا اور میرے دادا اس ٹائم پریزیڈنٹ رہے ہیں مسلم لیگ کے. یہ سیاسی والے نہیں، وہ جو قائد اعظم والی تھی. اور آپ مریض سامنے سینیٹوریم میں چلی جائیں ہاسپٹل میں، یا مریض سول ہاسپٹل، یا پنڈی راول پنڈی ہاسپٹل روڈ پر ہاسپٹل ہے، یا شہر میں جو آفیشیل ہاسپٹل ہے، اس میں پورے وارڈز میرے دادا جان نے اپنی طرف سے بنوائے. اب تو یہ ہوتا ہے جی سرمنی ہے، منسٹر صاحب ربن جی اور تختی پہلے تیار ہو جاتی ہے جی یہ فلانے نے. فنڈ وہی ہوتے ہیں جو عوام نے ٹیکسز دیے ہوتے ہیں. بالکل اور اس سے ہاں بالکل تو عوام کا نام تو کہیں نہیں آتا. تو جو پہلے دور میں ہوتا رہا ہے تو اس وجہ سے وہ آج تک وہ چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں. اور ابھی بھی مجھے خوشی ہے وہ تمام وارڈز ہم اسی یہی طرح چل کہتے ہیں رہے کہ جو مشنری ادارے تب قائم ہو گئے تھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس پائے کے آج تک نہیں بن سکے. جو ہمیں نرسنگ کی فیسلٹیز ہمیشہ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ملی، وہ آج جو تیری میری نرسز بن رہی ہیں یہاں پہ کبھی وہ چیز نہیں آئی دوبارہ. پروفیشنل تھے، ایجوکیشن میں پروفیشنل تھے، ہیلتھ اس میں پروفیشنل تھے، اپنے کام میں فوکس تھے. آج جو فرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج آپ کا پینٹر ہے تو وہ بھی یہ خواب دیکھ رہا ہوگا کہ میں کل ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن جاؤں، فرا کو کیسے ہٹا دوں میں. جو نیا ریکروٹ بھی ہم لیتے ہیں دفتروں کا بھی یہی حال ہے. وہ پہلے چیئرمین کی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی سیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیسے ان کو گولی مار کے آگے نکل جانا ہے. تو وہ جو پروفیشنلزم ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ دوڑ آ گئی ہے لالچ کی. صرف لالچ ہے، اس کو بیمانی بھی لالچ کا ہی ایک ہے نا طریقہ. تو یہی ہے، یہی دیکھ رہے ہیں. لیکن چلیں آپ جیسے لوگ جو اتنا پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اعزاز بھی حاصل ہے مجھے پی سی راول پنڈی میں جتنے پی سی ہوٹل راول پنڈی میں الحمدللہ جتنے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں میں اپنے پلیٹ فارم سے ڈپلومیٹس کو ادھر پی سی میرے بہاف پر جاتے ہیں اور مجھے پھر برانڈ ایمبیسڈر شیلڈ بھی پی سی ہوٹل والوں نے دی. اچھا ویری گڈ. تو یہ 5-6 سال سے تو جتنے ایونٹس ہیں الحمدللہ پی سی راول پنڈی میں اس میں یہ میرا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے. اور وہ بہت اچھی بات ہے، تمام میڈیا بھی جانتی ہے اور تمام بہت حشو اچھی وغیرہ بات ہے. جانتی ہے سب. ویری گڈ فرا، ویری گڈ. تو بہت بہت شکریہ آپ nice کے جی. آنے کا. بہت اچھی بات چیت ہوئی ہماری، بہت مزہ آیا. اور اسپیشلی آپ کی یہ چیزیں دیکھ کے تو دل بہت زیادہ خوش ہوا کیونکہ بہت اچھے فریش کلرز ہیں اور بہت خوبصورت چیزیں ہیں، ہٹ کے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مارکیٹ کی یہ جو بالکل سب سٹینڈرڈ چیزیں اسی نام پہ مل رہی ہیں، ٹرک آرٹ کے نام پہ، ان سے یہ کہیں زیادہ اعلیٰ اور خوبصورت ہیں. سو نائس آف یو نازیہ جی اور ہم سب ٹی وی. سو نائس، تھینک یو. تھینک یو جی. تو ناظرین تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اور ابھی آپ جو دیکھیں گے ان کا سارا آرٹ ورک، ان کی اتنی خوبصورت چیزیں آپ کو بہت پسند آئیں گی. اور ضرور ان سے رابطہ کریے گا اور پروموٹ کریں پاکستان کے آرٹ ورک کو، پاکستان کی جتنی ثقافت ہے. چاہے آپ اس کو اپنے فیس بک پہ ڈال کے پروموٹ کریں یا آپ ایکچولی جب کہیں باہر ٹریول کرتے ہیں تو یہ چیزیں باہر لے کے جائیں. تحفے ایسے ہی دیں اپنے باہر رشتہ داروں کو بھی، اپنے فرینڈز کو بھی جو دوسرے ممالک کے ہیں، تاکہ ہمارا آرٹ اور کلچر
پروموٹ ہوتا جائے اور ہمارے آرٹسنس کو یہ ایک موقع ملے کہ وہ اور چیزیں بنائیں اور چیزیں پروڈیوس کریں، تو ہمیں ان سب لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جس سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے اور پاکستان کا ایک اچھا پہلو باہر کے ممالک کے لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ یہاں پہ صرف دنگا مشتی اور ٹیررزم نہیں ہے، ہم لوگ ایسے رچ کلچر کے مالک ہیں جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہم سب اپنی پاکستان کی ثقافت کو آگے بڑھانے میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ تو آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔